ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. اللہ جل شانہ کی ہدایت سے بری ہوئی یہ کتاب قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیات کریمہ ہے جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی مناسبت سے ایک مختصر سی حدیث شریف بھی پڑھی۔ اس آیات کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، بزرگوں کے ارشادات کے ماتحت، وہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ اہم بات کا کیا مطلب؟ اہم بات کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مطابق اگر کسی نے عمل کیا، اللہ کے کسی نیک بندے نے، تو اس کی ایمان سلامت ہے۔ ظاہر بات ہے جس کی ایمان سلامت ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جا سکے گا، وہ کامیاب ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، جس کا آخری کلام، آخری بات دنیا سے جاتے ہوا کوئی نیک کلمہ اس کے زبان سے نکلے اور وہ یہاں سے چلا جائے، دخل الجنہ، وہ جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی طرح مرنے اور دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسان کتنا بھی کمزور ہو، عمل کے اعتبار سے سست ہو، لیکن ایک مومن ہونے کے اعتبار سے اس کا دلی تمنا یہ ہے، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا ہے یا نہیں اندازہ لگانا۔ بلا شبہ وہ عمل کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن مومن ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے وہ یہی تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں مجھے ایمان پر خاتمہ فرما تاکہ آخرت کا معاملہ میرے لیے آسان سے آسان ہو۔ تو یہ اہم بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی اور کہا، یہ ایسی بات ہے کہ اس سے ایمان سلامت رہتا ہے میرے دوستوں بزرگوں، ورنہ ایمان سلامت رہنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ظاہری طور پر مسلمان ہے، حقیقتاً مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ تو اللہ کے سامنے جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن دنیا میں قرآن حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے
اس سے بھی کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ آج کل عام زندگی میں خاص شرعی باتوں کا لحاظ تو رکھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ایسی بنیادی چیزوں کا لحاظ بہت کم رکھا جاتا، جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ خطرناک ہے۔ ایمان خطرے میں ہو اور اس کو پتہ نہ چلے اور وہ سمجھے کہ میں پکا مومن ہوں اور اللہ کے نزدیک دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو چکا ہے، اگر ایسا ہو کتنا بڑا خسارہ کی بات۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا بات ہے میرے دوستوں، یاد رکھو، وہ یہ ہے غصہ بے محل استعمال کرنا۔ غصے کو بے محل استعمال کرنا، بے جا استعمال کرنا، حدود سے تجاوز کر کے استعمال کرنا، جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال نہ کرنا، جہاں استعمال کرنا ہے وہاں کرنے کے بجائے نہ کرنا اور نہ کرنے کے جگہ پر کرنا، یہ عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی جانتے نہیں کہاں استعمال کیا جائے گا، کتنے استعمال کیا جائے گا، کتنے جرم پر کتنا استعمال کیا جائے گا، بہت کم ہی جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اس سلسلے میں شریعت کا لحاظ رکھنے کی ضرورت کیا۔ ایک غصہ ہے، کسی معاملے میں مجھے غصہ آ گیا، میں اپنے تقاضا کے مطابق عمل کرتا رہوں گا، زبان سے جو کچھ چاہے بکتا رہوں گا، ہاتھ سے جو کچھ ہو سکے کرتا رہوں گا، ہے نا؟ تو اس میں شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ زندگی گزارنے کے معاشرے کے مسائل کہتے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں نماز سے متعلق، کچھ مسائل ہے زکوٰۃ سے متعلق، کچھ مسائل ہے روزہ سے متعلق، کچھ مسائل ہے حج اور عمرہ سے متعلق، کچھ مسائل ہے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا کر کے زندگی گزارنے سے متعلق کچھ مسائل ہے۔ ان مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے، انسان جب غصے میں آتا ہے تو وہ غصے کو کس نوعیت کے ساتھ، کس مقدار میں، کتنی حد تک استعمال کر رہا ہے، یہ بہت کم جانتا ہے، بہت کم جانتا ہے۔ اس لیے وہ بعض دفعہ غصہ نہ کرنے کی جگہ پر کر لیتا اور کرتا بھی ہے، جتنے کرنا چاہیے تھا 50%، اس میں زیادہ کرا 70% کر لیتا، 100% کر لیتا۔ دیکھو یہ تو گناہ، یہ تو عظیم گناہ، معمولی گناہ نہیں، کبیرہ گناہ، کبیرہ سے کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر۔ کیوں؟ اس لیے اس کی ایمان فاسد، ایمان برباد، ایمان ختم، دائرہ اسلام سے انسان نکل جاتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، فرشتہ ناراض ہو جاتا ہے اور ایمان اپنے اندر نہیں رہتا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ نے فرمایا بعض باتیں میرے بندے زبان سے بالخصوص غصے کی حالت میں ایسے نکالتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جا، قریب ہے کہ زمین شک ہو جا، قریب ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جا۔ دیکھا، پہاڑ برداشت نہیں کرتا، آسمان برداشت نہیں کرتا، زمین برداشت نہیں کرتی۔ کیا وہ ایک بات ہے جو زبان سے ہوا میں نکل جاتی ہے، ہم سمجھتے کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں، جو چاہے کہہ دیا، جو چاہے بک لیا، منہ سے نکال دیا۔ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی بات ہم سے زبان سے، ہمارے زبان سے نکلتی ہے، اس کا ایک اثر پڑتا ہے، آسمانوں میں اثر پڑتا ہے، زمین میں اثر پڑتا ہے، پہاڑ میں اثر پڑتا ہے، سمندروں میں اثر پڑتا ہے، کھانے کے پینے کی چیزوں میں۔
کائنات کے تمام چیزوں پر اثر پڑتا. کیوں؟ یہ ہوا سے لگ جاتی. زبان سے جو بات نکل رہی یہ ہوائی بات ہے. ہوا سے نکل، ہوا تمام جگہ شائع زائع، یہ ہوا جاتی ہے پہاڑوں تک، یہ ہوا جاتی ہے سمندروں تک، یہ ہوا جاتی ہے آسمانوں تک. الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. قرآن نے بتایا تمہارے نکلنے والے زبان سے وہ بات اگر صحیح ہے، یہ بادل کو چیر کر اللہ کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. دیکھا؟ یہی بات جو آپ اور ہم کر رہے ہیں اگر صحیح ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وہ میرے آسمان تک آ کر پہنچ جاتا ہے. اب غلط بات ہو تو بھی پہنچ جاتی ہے. اللہ اس پر غصہ اور ناراض ہو جاتا ہے، جس کا وبال کہنے والے پر ہوتا ہے اور اس کی ایمان خطرہ، اس کے ایمان خطرے میں، اس کے ایمان خطرے میں. اس لیے قرآن نے متعدد جگہ میں متعدد عنوان سے یہ کہا کہ دیکھو غصے اول تو نہ کرو، برداشت کرو، اس کو پیجو. جیسے کڑوی جگہ، کڑوی دوا تم صحت کے لیے، بیماری دفع کرنے کے لیے پیتے ہو، غصے کو بھی یہ کڑوی ہے، بہت کڑوی ہے، اس کو پھر بھی پیجو ایمان کی سلامت کے لیے. جسم کی سلامتی کے لیے جب کڑوی دوا پیتے ہو، پی سکتے ہو، ایمان کی سلامت کے لیے غصہ کڑوی ٹیبلٹ کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اللہ کا والخاظمین الغیظ. جنتیوں کی صفت بتائی. جنتی وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتا ہے. دیکھا؟ یہ نہیں کہا جنتی وہ لوگ ہیں جس کو غصہ نہیں آتا. غصہ آتا ہے. غصہ آنا تو انسان کے فطرت کا تقاضا. غصہ آنا انسان کی فطرت کا تقاضا. ان کا خون کا اثر ہے، دماغ کا اثر پڑتا ہے. غصہ آئے گا مگر اس غصے کو قابو میں رکھنا، پی لینا، اس سے استعمال ہونے نہ دینا، یہ ہے مرد شجاعت، یہ ہے ایمان کامل کا کام، یہ ہے بہادری کا کام، یہ ہے اصل اچھا کام. یہ آئے پھر اس کو قبضہ میں رکھے، آئے قبضہ میں رکھے. آیات جو پڑھی اس کا مطلب یہی ہے. اللہ جل شانہ نے جنتیوں کی صفت بتا 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 کر آ رہے آتے آتے فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جنتیوں کی صفت یہ ہے جب وہ غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. تو معاف کر دینے میں غصے کے مطابق عمل کرنا ہوا نہیں ہوا. کسی کی نازیبہ حرکت سے، کسی کے نازیبہ گفتگو اور بات سننے سے غصہ آتا ہے، آنا چاہیے گا، لیکن صبر. لیکن مرد مومن کا کام یہ کہ صبر. آیا غصہ، صبر کر لو، کر لیا، جنت تمہارے لیے ہے. دیکھا؟ یہ نہ سمجھو بلا شبہ نماز سے جنت ملتی ہے، روزہ سے، حج سے، تبلیغ سے، نیک کاموں سے، لیکن اس پر منحصر نہیں، اس پر بھی جنت ملتی ہے. غصے کو اگر کسی نے دبا لیا اللہ کے خاطر وہ جنتی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لمبی حدیث ہے، جب بندے کے سامنے کوئی دنیا کا معاملہ آتا ہے اور وہ سنتا ہے اس کے عزت سے متعلق، اس کے ذات سے متعلق، اس کے بیوی سے متعلق، اس سے لڑکا بابا اولاد سے متعلق، اس کے مال و دولت سے متعلق، تو اس کو غصہ آتا ہے. اچھا، غصہ آ کر وہ اتنے طاقتور انسان ہے کیا یستطیع ان ینفذہ، غصہ کے تقاضا کے مطابق عمل کر سکتا ہے. دیکھو، دیکھا؟ اپنے بچے کو مار سکتا ہے، بیوی کے سر پھوڑ سکتا ہے، کیا خیال ہے، برتن پھینک کر اس کو زخمی کر سکتا ہے، یا جو بھی دوست آیا سامنے اس کے ماتحت والا انسان ہے، یہ طاقتور ہے، اپنے طاقت سے لات مار کر اس کو مٹی میں گرا سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے. مگر کہتے فصبرا، یہ کر سکتا تھا
پھر بھی اللہ کے خاطر نہیں کرتا تو یدعوہ علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلایا جائے گا. وَيَتَخَيَّرُ فِي أَيِّ حُورٍ شَاءَ، جنت جاؤ جس حور سے، جس نعمت سے جو جانا چاہتا ہے وہ اس کے جا کر وہاں رہو. دیکھا کیسی بشارت ہے. ایسی بشارت تو نماز کے بارے میں شاید نہیں، ایسی بشارت تو حج اور عمرہ کے بارے میں بھی نہیں. غصے کو پی لیا، کوئی کام ہی نہیں کیا، اس نے کہہ دیا تھا کوئی بات، غصہ آ گیا، معاملہ غصے کو پی لیا، آسان کام ہے، کچھ کرنا درنا نہیں پڑا. نماز تو پڑھنا پڑتا ہے، حج عمرہ کے لیے پیسہ خرچہ کرو، خود بھی جاؤ، گھر کو چھوڑو، دکان بند کرو، کتنا عمل کرنا پڑتا ہے. تو اس میں کیا عمل کرنا پڑا؟ کچھ بھی کرنا درنا نہیں پڑا. اس کے باوجود رسول اکرم خوشخبری دیتے ہیں، بندہ تیرے لیے جنت. دیکھا جنت، اس لیے معلوم ہوا جیسے ان نیک کام سے جنت ملتی ہے، اس سے ملتی ہے. جیسے ان نیک کام میں سے کوئی کام نہ کرنے سے جنت نہیں ملتی، تو غصے پر قابو پانے کے باوجود قابو نہیں کرتا، جنت نہیں ملتی. تو ان جیسے برابر ہو گیا نا نماز، روزہ، حج، زکات، ان جیسے ہوا نا. وہ بھی اللہ کا حکم، یہ بھی اللہ کا حکم. وہ نماز سے، روزہ سے، حج سے متعلق تھا، یہ آپس میں ملا جلا کر کے زندگی گزارنے سے متعلق ہے. شریعت نے ہر جگہ حکم دیا. شریعت کے حکم کے بغیر، شریعت کے احکام کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نہیں انسان کا. ہر جگہ کیسے بیچو گے، کیسے ادھار دو گے، کیسے قرضہ لو گے، کیسے بات کرو گے، باپ سے کیسے کرو گے، بیوی سے کیسے کرو گے، ایک لڑکی سے بات کیسے کرو گے، ایک لڑکی سے بیوی کی طرح بات کر سکو گے؟ دیکھو، ایک دوستوں کے ساتھ دشمن کی طرح بات کرو گے، ایک مومن سے کافر کی طرح بات کر سکو گے؟ یہ معاشرہ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، روزہ کا طریقہ نہیں، حج عمرہ کا نہیں، لیکن بات کر کے دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے. دنیا میں بات کر کے رہنے کا طریقے کو کہا جاتا ہے معاشرہ. ہم بار بار یہاں پر آ کر کہتے رہے ایمان کے 5 حصہ ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5. جب 5 حصہ ہو گیا، مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا 100 مانے. اگر 1 نہیں تو 1 کمزور ہے، 2 نہیں 2 کے اعتبار سے کمزور ہے، 3 نہیں 3 کے اعتبار سے کمزور ہے، 4 نہیں 4 کے اعتبار سے کمزور ہے، اگر 5 نہیں سب کے اعتبار سے کمزور گیا. دیکھا؟ تو ان میں سے میرے دوستو، میرے بزرگوں، دیر ہو رہی ہے، بات سمجھانے میں دیر لگتی ہے، اصل بات رہ جاتی ہے، اس لیے آپ کو دیر لگتی ہے. ہم جلدی جلدی بات کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ بھی فکر رہتا ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں. واز کہنے کا مطلب ہم واز کرنے کے لیے نہیں آئے. جیسے ہمارے مولانا اللہ ان کا درجہ بلند فرمایا کہتے اصلاح، یہ اصلاح ہے. آئی باپ تجھے غصہ آ گیا، تو اولاد کے ساتھ، وہ شوہر تجھے غصہ آ گیا بیوی کے ساتھ، وہ بیٹا تجھے غصہ آ گیا ماں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور دکاندار تجھے غصہ آ گیا دوسروں کے ساتھ، بات کیسے کرو گے؟ یہی طریقہ ہے، طریقہ اصلاح اس کو کہتے ہیں. معاشرے میں اگر فساد ہو گیا، آپ کے نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا، ہے نا. یہ بڑے خطرناک، یہ خطرناک مسئلہ ہے. اسی لیے تو شروع میں یہ کہہ دیا کہ جب آتا ہے انسان کو غصہ، صحیح معنی میں استعمال نہیں کرتا تو جنتی نہیں ہوتا. تو جنتی نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، اللہ حفاظت ہے، جہنمی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سن لو. عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال الغضب یفسد الایمان. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میری امت جان لو. کیسے شفقت کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھو نا، یہ غضب، ناحق غصہ کرنا، یفسد الایمان، ایمان کو فاسد کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. کیسے ریزہ ریزہ کرتا ہے؟ ہماری زبان میں یوں سمجھو جیسے دودھ کے اندر کوئی پیشاب گر گیا، کتنی بھی دودھ ہو،
ایک قطرہ بھی اگر پیشاب گر گیا ختم۔ رسول اللہ نے تو یوں فرمایا جیسے کہ شہد کو ایلوا فاسد کرتا ہے۔ ایلوا تو آپ جانتے بھی نہیں، جو جانتے ہو اس میں مثال دی میں نے، جیسے دودھ کو پکایا ہوا دودھ ہے، پکا ہے، پاک ہے، صحیح ہے، لیکن اسے پیشاب گر جائے، ناپاک ہونے کے علاوہ اس کو اور برباد بھی کر دیتا ہے ایک قطرہ۔ تو اسی طرح ایک قطرہ اگر ناحق غضب آ گیا ایمان کو ایسے فاسد کرے گا، اب ایمان نہ ہونے کے برابر۔ دیکھو کتنی بڑی بات۔ گاؤں سے ایک دیہاتی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرماتے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دے، میں ایک گاؤں والا آدمی ہوں، زیادہ کاموں پر میں شریعت کے عمل نہیں کر سکتا، مختصر سے عمل آپ فرما دے جا کے میں جنت حاصل کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا، رسول اللہ ایسی طرح نصیحت فرمایا اور کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ دیہاتی کام تو غصہ کرنا، گالی دینا۔ جانوروں کو جب تک کہ گالی نہیں دے گا، ماں بہنوں کو جیسے گالی نہیں دے گا ان کو مزہ نہیں آئے گا، ہے نا؟ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے بھی ہیں، یہ مچھلی پکڑنے والے جب کہ جال پھینکتا ہے وہ گالیاں دے گا ایک ایک مزدور کو، تو مزہ آتا ہے ان کو نا۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو تم اپنے مزے کے لیے ایسا نہ کرنا کہ اپنے ایمان کو برباد کر دو، لذا ایمان کو سلامت رکھو، ایمان کو سلامت رکھو، یہ تمہاری بنیادی چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور مرنے کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یہ اس کو برباد کر دیتا ہے، یہ دودھ کو پیشاب اور شہد کو ایلوا کوئی بھی باقی نہیں رکھتا، بالکل فاسد برباد۔ اسی طرح ایمان فاسد اور برباد۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اے میری امت، دیکھو کس عنوان سے فرما رہے، میں تو اس مہربانی کے ساتھ آپ کے سامنے ظاہر بھی کر نہیں سکتا اور مجھے آتا بھی نہیں، کسی طرح بات کر رہا ہوں۔ اے میری امت، مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے مجھے بھیجا جہنم سے تم کو نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ میں تمہارے لیے سے مہربان، جیسے ایک آدمی بارش کے موسم میں بادل کے وقت میں جنگل کے اندر آگ جلایا، دیکھو بارش میں بادل کے وقت جنگل میں ہو آگ جلائے، پروانے آئیں گے، کیڑے مکوڑے پروانے آ کر کس میں گرے گا؟ آگ میں گرے گا۔ تو ایک آدمی ہے وہاں پر، وہ روکتا یہاں سے روکتا وہاں سے گرتا، وہاں سے روکتا یہاں سے گرتا، یہاں سے روکتا وہاں سے گرتا، کہ میری مثال تمہاری مثال بھی یہی ہے۔ اللہ نے مجھے ایمان کے آگ جلانے کے لیے دنیا میں دیا، مگر تم جہنم کے آگ میں جا رہے ہو۔ میں روکتا ہوں اور تم جاتے ہو، میں روکتا ہوں تم جاتے ہو، یہاں سے روکتا ہوں وہاں سے جاتے ہو، وہاں سے روکتا ہوں وہاں سے جاتے ہو۔ ایسی بے باکی نہ کرو، ایسی بے باکی بہادری نہ کرو، ایسی جرأت نہ کرو۔ اللہ کے معاملے میں اللہ نے تم کو ہم کو پیدا بھی کیا اور ضابطہ بھی دیا۔ اے بندہ، تو میرا مخلوق ہے، میرے حکم کے مطابق تجھے چلنا ہے، تیرے کوئی مرضی نہیں، جیسے چاہے تو کیسے کو، جیسے چاہے تم کر سکو، جیسے چاہے کیسے کو گالی دو، ماں بہن کی یا اور عزت آبرو اٹھا لو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس فتوا کے لیے جاتا ہے نا، اس لیے پتا ہے بھائی تم نے کیوں طلاق دیا، کہتے غصے میں دیا۔ ہاں تو غصے میں تجھے طلاق کے علاوہ کوئی یاد نہیں آتا؟ ہاں لیکن اچھا کتنے دیا؟ 3 طلاق دے دیا، تو ایک طلاق پر تمہارا کیا کہتے ہیں تمہارا مرضی نہیں چلتا؟ نہیں، وہ دیتا رہتا ہے، اور دے بھی عورت کی طرف سے بھی یہ بری تقاضا پیدا ہو گیا، ایک طلاق دے، وہ ناسمجھ بچی یا لڑکی یا بیوی صبر نہیں کرے گی کہ تو دوسرے طلاق بھی دو، تیسرے طلاق بھی دے دو مجھے، اور کاغذ بھی دے دو۔ خدا کے بندے، تجھے ایک طلاق دیا، ایک طلاق جیسے ہے 10 طلاق بھی برابر ہے، جاؤ نا اپنے ماں کے گھر بیٹھ جاؤ،
نہیں، وہ مانتی نہیں، تو اب کرے گا وہ ضد میں آ کر وہ بھی تینوں طلاق دے دیتا ہے. اب بچے ہیں، اس کے زندگی کا سوال ہے، اس کے پیسے ویسے اس کے قبضے میں ہے، چابی سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، بچے اس کے موافق ہے، اور تو بڈھا ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں رہا، تو غصہ ہی آتا صرف اور کچھ نہیں آتا. اب بیوی پیسے پر قبضہ، گھر کی اس کے نام، اور بچے بھی اسی کے گاتے رہیں گے، تو تنے تنا رہ جا. کتنے ایسے افراد ہیں گھر کے اندر، کہنے کو شرم بھی آتا مگر کہنا بھی پڑتا، بات سمجھانے کے لیے جا رہا ہے گھر کے اندر، بس ایک مزدور کی طرح کھانا کھا رہا ہے اور بادشاہت بیوی کر رہی ہے گھر کے اندر، اور تجھے کوئی سہارا بھی نہیں، بچے بھی اس کے قبضے میں، جیسے وہ کہے بچے اسی طرح، لڑکی بھی اس کے مطابق، تمہارا کوئی حکم نہیں چلتا. ایسی بے باس انسان کتنے ہیں گھر کے اندر، دیکھا کتنے گھر کے اندر ہے. وہ تو ایک عجیب سلسلہ ہے. ایک خیخہ آدمی، نیک آدمی ہم سے ملتا جلتا ہے، وہ کہتے 7 سال ہو گیا بیوی بڑی لڑکیوں کے ساتھ جا کر کمرے میں سوتی ہے، میرے کمرے میں نہیں آتی، جا کر اندر سے کنڈی لگاتی ہے، اور میں کتے کی طرح پڑا رہتا ہوں گھر کے اندر، کھانا تو کھا رہا ہوں لیکن میرے کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھا میں مسجد میں بیٹھ کر غلط بات کر رہا ہوں. تو اسے غصہ آیا، 3 طلاق دے دیا. اب وہ جب ہم سے کوئی فتویٰ حنفی مذہب میں نہیں ملے گا، وہ جا کر بنسر روٹ لے گا اہل حدیث کے پاس، ان کے 3 طلاق کے 1000 طلاق بھی دو، اول طلاق نہیں ہوتی، دوسرا ہوتی بھی 1 طلاق. اے دیکھو فتویٰ، وہ بھی تو عالم ہے، دیکھو وہ بھی تو عالم ہے. یہاں پر دیکھا تھا اپنے مرضی پورا کرنے کے لیے، وہ بھی تو عالم ہے. وہ بھی اگر عالم شروع میں تو اس کے پاس جا کر نکاح کیوں نہیں کیا، اس کو بلا کر. یا پوری زندگی آپ جہنم کی گزار رہی ہے، پوری جہنم کی حرام کی کھا رہی. جتنے اولاد پیدا ہوگا ناراض نہ ہونا میرے دوستو، وہ حرامی اولاد نہیں ہے. ایسے حرامی اولاد دنیا میں جتنی زیادہ ہوگا فساد ہوگا، صلاح ہوگا. نکاح کے مقصد اولاد پیدا ہونا، اچھے اولاد ہونا، فاسد اولاد نہیں، خبیث اولاد نہیں. تو ایسی حالت میں خبیث اولاد پیدا نہیں ہوگا، دنیا سکون سے رہے گا. آج کل یہی حال ہے، دیکھو نا، ہم کسی کے بارے میں نہیں کر رہے، مجموعی طور پر بات کر رہے ہیں. غصے میں آ کر اپنے زندگی کو تباہ برباد کر دیا، اور بیوی کے بغیر چاراکار بھی نہیں، گھر کے بغیر چاراکار بھی نہیں، اولاد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اب آ کر جھوٹ موٹ کسی طرح 2-3 دوست آپ کو لے کر کسی عالم سے غلط سلط فتویٰ لے لیا. یہاں کسی کی بات تو کسی پر چلتی نہیں ہے، جیسے چاہے زندگی گزار رہا ہے. تو 1-2 دفعہ کہنے والا کہہ کر خاموش، جو چاہے کرتے رہو. اللہ کے زمین میں، آسمان کے تلے، آسمان اللہ کے کھا کر، ہے نا، تو اندر اس کا ایمان ختم. اوپر سے 10-20 آوے، اندر اس کا ایمان ختم، ہے نا. 2 آدمی ہے، ایک ساتھ پلاٹ لیا، اور وہ بنیاد ڈال رہا ہے. ایک آدمی رات کو مزدور لے جا کر اس کے زمین میں سے 1 بالش یا 4 انگل لے لیا. کیا خیال ہے آپ کو، پتا ہے اس کا؟ اور صبح جب کیا بھائی ہم سے کیوں لیا، اول تو انکار کرے گا، دوسرے نمبر پہ کہے گا کیا کہوں، مزدوروں نے لیا، آپ مجھ سے پیسہ لے لینا، جاؤ. اس کو غصب تو کر لیا، تو پیسہ دینے سے حلال ہو جائے گا؟ کسی کے مال کے پیسہ دینے سے حلال ہوتا جب سے دل راضی نہ ہو. دل کی رضامندی ضروری ہے. کسی کے مال کسی کے لیے حلال ہونے کے لیے دل سے راضی، صرف پیسہ دینے سے حلال نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بھی اکثر لوگ نہیں جانتے. پیسہ دے دیا کہ جان چھوٹ گیا، تھوڑی زبردستی اپنے پیسہ پکڑا دیا. دیکھنا، در حراماس می کنی بر خود حلال، میشو و تسکی دلت با صد خیال. تو کیسے مسلمان ہے؟ کام کیا خود، فتویٰ لے رہے خود، کام کیا خود، فتویٰ لے رہے خود سے، اور تو کہہ رہا یہ حلال ہے. انا للہ. یہ سب کچھ آتا ہے کس کی وجہ؟ غصے کہ مد میں آ کر بیوی کو کیا کہہ دیا، ماں کو کیا کہہ دیا، اولاد کو کیا کر دیا، کچھ پتہ نہیں.
ملازمت میں جانے کے لیے تو وہ کھانا لانا تھا، بیوی کو جلدی سے، وہ آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اس نے برتن پھینک کر ایسے مارا، شیشے کے الماری میں گرا اور شیشہ بھی ٹوٹ گیا، وہاں جا کر وہاں سے الٹے آ کر بیوی کے ناک ٹوٹ گئی، اب بیوی میکے چلی گئی، دیکھا اب پریشان ہے، محل بھی گیا، ملازمت بھی گیا اور بیوی بھی گئی، کس کی وجہ سے؟ تھوڑی سی صبر نہیں کر سکتے؟ کیا ہو گیا صبر؟ تمہاری بیوی ہے، تمہارے لیے زندگی وقف کر دی اس نے، تھوڑی سی کام کر کے آ رہا ہے، ہر وقت ایک جیسا انسان کی طبیعت نہیں رہتی، تجھے سمجھنا نہیں چاہیے تھا، تھوڑی سی سمجھتا نہیں، اسی پر آنکھ بگولا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے ایسے کام کرتا ہے یا زبان سے ایسی باتیں کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اب وہ ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی یا حرام حلال میں فرق نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی بات نہیں، جو چاہے کرو کرو، لیکن الحمدللہ ہم نمازی ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ نیک بندہ ہے، ان کے لیے اور زیادہ ضروری ہے غصے کو قابو کرے، غصے میں قابو پا جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک دفعہ صحابہ سے بہادر کون ہے، پہلوان کون ہے؟ کہتے بچھاڑ دینے والا میدان میں، جواب دیا دستور کے مطابق پہلوان وہ ہے، دوسرے پہلوان کو گرا دے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں وہ پہلوان نہیں، پہلوان وہ ہے کہ غصہ آ جا قابو پا جا، غصہ بڑک رہا ہے اور وہ کام کر بھی سکتا ہے غصے کے تقاضا کے مطابق، لیکن نہیں کرتا، للہ فی اللہ، اللہ پر نظر، آخرت پر نظر۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میں آپ سے بہت وقت لیا، مگر اہم بات کہہ دیا، اللہ کے خاطر مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کی راہ، زندگی کو صاف کرو، غصے کو بے جا استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ کیسے دن اگر توفیق ہوگی، آپ غصے کو کیسے قابو پا جاؤ گے، اس کے بھی نسخے ہیں کتاب میں، قرآن حدیث میں، آئندہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔